الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات عزیزان گرامی، میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ احمد والوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام پر رسالت و نبوت کے اہم ترین منصب کو اور اس منصب جلیلہ کی اور اس عظیم الشان ذمہ داری کو جب اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہا، دینے کا ارادہ فرمایا، نبوت کے تاج سے آپ کو سرفراز کرنے کا پروگرام اللہ نے جب بنایا، ان دنوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت و نبوت سے ملنے کے پہلے آپ علیہ السلام کا ایک معمول تھا۔ اسی معمول کے لحاظ سے ایک روز آپ غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی اور کلام الہی کے یہ کلمات دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ قرآن حکیم کے 30ویں پارے کے سورہ علق کی آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کی شروعات، اس سورۃ المبارکہ کی جو شروعات کی ہے، جو اس کا آغاز کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ جل شانہ اپنے نبی علیہ السلام کو سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے جن آیات کے نزول کا حکم دے کر کے بھیجے ہیں، وہ آیات ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم اور قرآن حکیم کا پہلا پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے انسانیت کے لیے بھیجی جانے والی جو سب سے پہلی دعوت اور سب سے پہلا جو پیغام ہے، وہ پیغام تعلیم ہے، وہ علم کی تعلیم ہے، پڑھنے کا فرمان ہے، پڑھنے کا حکم ہے،
جسے آسمان اور زمین کے بنانے والے نے، کائنات کے ذرے ذرے کے پیدا کرنے والے مالک اور خالق نے اپنے پیارے آقا، ہم سب کے پیارے رسول، نبی مقتدی اور رہبر و رہنما میرے دوست بزرگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کو نازل کیا۔ قرآن کے اس پیغام نے اس بات کو طے کیا، قرآن کے اس پیغام سے اس امت کو یہ دعوت دی گئی، قرآن کے اس پیغام سے امت کو یہ سبق دیا گیا کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اس رب کا یہ کہنا ہے کہ رب کی پہچان کے لیے رب کی پہچان والا علم سیکھو۔ تم رب کو پہچاننا اگر چاہتے ہو اور اپنے رب کو اپنے رب کی اگر معرفت چاہتے ہو تو تمہیں رب کی معرفت والے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ تو اللہ رب العالمین نے قرآنی پیغام میں اور پہلے آسمانی ٹیلی کاسٹ بڑی کے ذریعے یہ پیغام ساری ہمیں اور آپ کو یہ پیغام اللہ نے دیا، اور اسی پیغام کو، اسی پیغام کی اہمیت کو، اسی پیغام کی عظمت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں، پوری حدیث کا ایک ذخیرہ پڑا ہوا ہے، قرآنی آیات کی بہت سی آیتیں اس پر دال ہیں، اس پر شاہد اور گواہ ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ کہا ہے کہ علم حاصل کرو۔ تعلیم ہماری اور آپ کی اس قوم کی ترقی کے لیے، آپ تصور کیجئے، آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ رب اپنے بندوں کے بیچ اس نبی اور رسول کو بھیج رہے ہیں۔ اس نبی اور رسول کو بھیجنے کی جو شروعات ہے اللہ کے پیغام کے واسطے سے، وہ شروعات اور پیغام دوستو بزرگوں علم ہے، علم دین ہے، علم الہی ہے، اللہ کو پہچاننے والے علم کا پیغام ہے۔ حدیث رسول اللہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو حدیث میں نے ابھی خطبے میں تلاوت پڑھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مسلمانوں تم میں سب سے بڑھیا وہ ہے، سب سے افضل وہ ہے، سب سے قابل تعریف و تکریم وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری حدیث میں کہا ہے کہ جو طالب علم، دین کے علم کا طلب کرنے والا، جب وہ اپنے گھر سے علم دین کے حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو نورانی مخلوق فرشتے اس کی راہ میں اپنے پر بچھاتے ہیں، اور ہمارے اہمیت اور محبت اور عظمت کے اس طالب دین کے لیے کا اپنی محبت کے پروں کو بچھاتے ہیں اور اپنے پروں کو ان کے اوپر ملتے ہیں۔ مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر، مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر، نیک عالم کو دعا دیتی ہیں شام و سحر۔ معمولی بات ہے کہ ایک عالم 1000 عابدوں پر بھاری ہے، ایک دین کا علم رکھنے والا 1000 عبادت گزاروں پر بھاری ہے، اور ایک زاہد اور عابد کو بہکا دینا شیطان کے لیے، ہزاروں عابدوں کو گمراہ کر دینا شیطان کے لیے آسان ہے، ایک عالم کو بہکانا بہت مشکل ہے۔ علم دین کی فضیلت کے حوالے سے پوری حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ذخیرے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، چونکہ اس وقت پوری ملک کے حالات، پوری دنیا کے حالات اور اس قسم کے یعنی کہ جو حالات ہیں،
اس تناظر میں اس وقت ہماری جانوں کی حفاظت سے زیادہ، ہمارے مال کی حفاظت سے زیادہ، ہمارے کاروبار کی حفاظت سے زیادہ، ہماری دیگر چیزوں کی حفاظت سے زیادہ جو چیز سب سے بنیادی اور ضروری ہے جس کی حفاظت، وہ دوستو بزرگوں ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ دنیا کا تعیش زندگی کے اس آخری سانس تک ہے۔ دنیا کے مال کا تعلق آدمی کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ عمدہ مکانات، اچھی گاڑیاں، اچھے بنگلے، عمدہ جوڑے، عمدہ کپڑے اور اچھے پکوان، ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کی زندگی سے وابستہ ہے۔ یہ ساری نعمتیں روح کے قبض ہوتے ہی انسان سے چھن جائیں گی۔ اس لیے ایک مومن کے لیے دنیا کی ساری نعمتوں کے بالمقابل دولت ایمان، نعمت ایمان، یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اور اس کی حفاظت، اس کو بچانا، اس کو بچا کر کے لے جانا، یہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ہماری اپنی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اس دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر میرے دوستوں بزرگوں اگر ہمارا استحسان ہوتا ہے کہ صحابہ کیسے تھے، صحابہ کی تاریخ یہ ہے، جان مانگو تو جان دے دیں، مال مانگو تو مال دے دیں، یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دے دیں۔ کہ بلال کو پٹ رہے، بلال پٹ رہے، ریت پر گھسیٹے جا رہے، انگاروں پر گھسیٹے جا رہے، سینے پر چٹان رکھی جا رہی، درے مارے جا رہے، کوڑے مارے جا رہے، مارنے والے تھک جا رہے، لیکن بلال کہتے ہیں احد احد احد، ہاں ایک اللہ، اللہ ایک ہے۔ اے مکے کے مارنے والوں، اے ظالموں، تمہارے ظلم کی انتہا ختم ہو جائے گی، لیکن بلال بولنے کا نہیں ہے کہ ایمان کا دامن ہاتھوں سے چھوڑ دے، جو یقین کا دامن چھوڑ دے، جو رب کی ربوبیت سے انکار کر دے، جو اللہ کی الوہیت سے پھر جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑا قیمتی سرمایہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، دنیا چند روزہ ہے، دنیا گنتیوں پر گنے جانے والی عمروں والی زندگی ہے دنیا کی، لیکن آخرت کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ آخرت کی ابتدا تو ہے، انتہا نہیں ہے، اور آخرت کی ساری کامیابی و کامرانی کی جو بنیاد ہے، اور آخرت میں فلاح و بہبود کی جو اصل ہے، وہ میرے بھائیوں، میرے عزیز و ایمان ہے۔ اس لیے ایک مومن کے لیے سب سے بڑی اہم جو چیز ہے، یہ سب سے بڑا جو سرمایہ اس کے پاس ہے، وہ ایمان کا سرمایہ ہے۔ ان دنوں ہماری اپنی غفلتوں کی وجہ سے، ہماری اپنی بے فکریوں کی وجہ سے، ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے میرے دوستو، ہماری ملت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے والی امت کلمے سے انکار کر رہی ہے، ارتداد کے رہانے پر کھڑی ہے، ارتداد کے ذلت کے گھڑے میں گر رہی ہے۔ میں یہاں رک کر تفصیل سے بات عرض کرنے کا موقع بہت کم ہے۔ انشاءاللہ آج کا جو اپنا مغرب کے بعد کا جو پروگرام ہے، ابھی جمعے کے بیان کی بچی کھچی باتیں انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض ہوگی۔ میں آپ کو ایک جھلک میں آپ کو جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخ کے حوالے سے۔ گوروں کے اس ملک میں تسلط کے بعد ان کے 3 ٹارگٹ تھے، ان کے 3 نشانے تھے، ان تفصیل نہیں کہتا میں، جو ان کے نشانے۔ سب سے پہلا ٹارگٹ اور نشانہ یہ تھا کہ اس ملک کے جو مدرسے ہیں اس وقت جو مدرسے تھے انہیں ختم کر دیا جائے، اور اکیلے دہلی کے اندر
1000 سے زائد کم و بیش مدرسوں پر ان گوروں نے بلڈوزر چلوا دیے، گروا دیے. تو پہلا ٹارگٹ کیا تھا؟ مدرسے ختم کر دیے جائیں. دوسرا نشانہ یہ تھا کہ قرآن ختم کر دیا جائے. اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ قرآن کے نسخے جمع کیے اور ان قرآنی نسخوں کو جمع کر کے یا تو جلا دیا یا تو دریا میں، گڑھے میں، تالاب میں پھینکوا دیا. اور تیسرا جو ان کا نشانہ تھا، ٹارگٹ تھا، وہ یہ تھا کہ میرے دوستو، اسلامی حلیے والا کوئی بھی انسان، داڑھی والا، ٹوپی والا، کرتے والا، چشمے عمامے والا، عصا والا، کوئی اگر دکھتا ہے تو اس کو فوراً سولی چڑھا دو، اس کو ختم کر دو. انگریز مورخ نے لکھا ہے، انگریز مورخ نے لکھا ہے، ہم نے نہیں، انگریز مورخ، کسی مسلمان مورخ نہیں، انگریز مورخ نے لکھا ہے 2 لاکھ یاد رکھیو، 2 لاکھ کی تعداد، ایمان والوں کی 2 لاکھ کی تعداد. کہا کہ انہوں نے 2 لاکھ لوگوں کو، ایمان والوں کو شہید کیا. اور شہید کرنے کا طریقہ کیا تھا ان کا؟ ایسا نہیں کہ ایک دم فوراً مار دیا، ختم کر دیا، سولی پہ لٹکا دیا. اور اس سے بھی زیادہ سنگین طریقہ ان کے عذاب اور تکلیف دینے کا یہ تھا، کھولتا تیل، کھولتا پانی، زندے آدمی کو اس میں ڈال دیا. یہ 3 ٹارگٹ تھے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، 1000 سے زائد مدرسے دہلی اور اطراف کے علاقوں سے ختم کیے گئے، گرا دیے گئے، بلڈوزر چلا دیے گئے، منہدم کر دیے گئے. اور اس 2 لاکھ کی تعداد میں 51,000 علماء تھے. مجموعی تعداد 2 لاکھ ایمان والوں کی، مسلمانوں کی، اور ان میں 51,000 کی جو تعداد ہے وہ صرف علماء کی تعداد ہے، جنہیں پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا، جنہیں کھولتے تیل میں ڈالا گیا، جن کی زندہ کھالیں نکال کر زندہ کھالیں اٹھاڑ دی گئی. کیا جرم تھا؟ کیا گناہ تھا؟ کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں. جرم صرف اتنا تھا کہ یہ لوگ اپنے ایمان کے بچانے کی فکر کر رہے ہیں، اور اس ایمان کے بچانے کی فکر میں، اس ایمان کے بچانے کی فکر میں ان کے خلاف زبان کھول رہے تھے، محاذ تیار کر رہے تھے، ان کی باتیں قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. اسی دوران اخیر میں بہت مختصر کر کے بات میں کہتا ہوں، ہمارے اپنے بزرگوں کے سلسلے میں، اکابرین علماء دیوبند کے ایک سلسلے میں ایک عظیم شخصیت، جلیل القدر شخصیت، اولو العزم شخصیت، قدامت شخصیت، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی شیخ الہند نور اللہ مرقدہ، اسلام و ایمان بچانے کے سلسلے کی یہ محنت علماء اکابر کی چلتی رہی، اور چلتے چلتے اس موقع نہیں اس عنوان پہ بات کرنے کا، موقع صرف عنوان پہ، اس موقع پر بات جو کرنی ہے وہ دینی تعلیم پہ بات کرنا ہے. چنانچہ وہ وقت آیا جب ایمان و اسلام کے تحفظ کے پاداش میں، ایمان و اسلام کے بچانے کے اقدام کو منزل کو مقصود بنا کر محنت کرنے کی بنیاد پر ہمارے سلسلے کے، ہمارے علماء، کابر علماء دیوبند کے سلسلے کے بڑی عظیم شخصیت حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ 70 سال کے عمر میں حضرت کو اسیر مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا. 70 سال کی پیرانہ سالے میں، 70 سال کی عمر میں، اور 1-2 دن نہیں، 70 سال کی عمر میں جب ان کے خلاف یعنی کہ گرفتار کرنے کا جب آرڈر ہوا، میرے دوستوں بزرگوں گرفتار کر لیے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے. ان کے خاص شاگردوں میں ایسی عظیم شخصیت، ان کے شاگردوں میں علم کے پہاڑ،
علم دین کے پہاڑ، اللہ رسول کے علوم کے پہاڑ تھے. کون؟ تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند کے شاگرد. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الہند کے شاگرد. حضرت مولانا احمد سعید صاحب نور اللہ مرقدہ دہلوی، شیخ الہند کے شاگرد. حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. حضرت مولانا رغبت العالم رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، یہ وہ جلیل القدر قدعور عالمی علمی شخصیات ہیں جن کا نام میں نے ابھی 2-4 گنوایا ہے آپ کو. ان میں کا ہر ایک اپنے زمانے کا، میرے دوستوں بزرگوں، علم کا پہاڑ تھا، زہد تقوی کا مینار تھا. اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین اور اللہ کے راستے کی، اللہ کی بتی ہوئی امانت نعمت ایمان کی، نعمت اسلام کی، نعمت دین کی صحیح رہبری کرنے والوں کا یہ جد تھا. انہی قدعور شخصیتوں میں ایک بڑا اہم اور بڑا اعلیٰ نام ہے جن کے نام کی طرف ہمارا مدرسہ منسوب ہے. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے شیخ الہند کے. حضرت کو وہاں ڈال دیا گیا. حضرت نے اپنے سرکل کے لوگوں کو یہ کہا کہ ایک کام کرو، انگریز کے آفیسروں سے یہ کہو کہ اصل شیخ الہند نہیں ہے، اصل شیخ الاسلام ہے، اصل محمود حسن دیوبندی نہیں ہے، اصل تو حسین احمد دیوبندی ہے، اصل تو حسین احمد ہے. گرفتاری تم نے اس بوڑھے کی ہے، اصل کام تو حسین احمد کرتے ہیں. اتنا ماحول حضرت نے اپنے دوستوں کے ذریعے سے یہ بنوا دیا کہ انگریز آفیسروں نے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گرفتار کیا اور مالٹا کی جیل میں استاذ کے ساتھ ان کو بھی ڈال دیا گیا. سن لو مسلمانوں، تاریخ علماء دیوبند کی تاریخ سنو، ان کی خدمات سنو، ان کے کارنامے سنو. ہاں، یہ کوئی الف لیلا کی کہانی نہیں ہے، یہ لیلا مجنوں کا قصہ نہیں ہے، یہ سچائی اور حقیقت ہے جس سے مسلمان واقف نہیں، ہم واقف نہیں. اب گئے وہاں مالٹا میں جا رہی ہے، رمضان کا مہینہ آیا. سنو، ہاں رمضان کا مہینہ آیا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ استاد محترم رو رہے ہیں کونے میں. حضرت شیخ الاسلام نے دیکھا، بولے حضرت کیوں رو رہے ہو؟ کہ حسین احمد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن تراویح پڑھنے کا جو ماحول اب تک تھا، قرآن کو تراویح میں پڑھنے سننے کا جو ماحول تھا، اب مالٹا میں کیسے یہ چیز ممکن ہے، جیل میں کیسے یہ چیز ممکن ہے؟ حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ نے کہا، حضرت فکر نہ کریں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، آپ صرف دعا کر دیں، آپ کا یہ ادنا شاگرد تیار ہے، انشاءاللہ یہ کام بھی پورا ہوگا. حضرت نے استاد محترم نے شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کے لیے دعا کر دی. روزانہ جیل کے اندر روزانہ ایک پارہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ قرآن یاد کرتے تھے اور تراویح میں اپنے ساتھیوں اور استاذ کو قرآن تراویح نماز میں سناتے تھے. رمضان ختم ہوا، شیخ الہند حافظ قرآن، شیخ الاسلام حافظ قرآن بھی ہو گئے. سخت سردی، ٹھنڈک کا ماحول، ٹھنڈ علاقہ، برفیلی جگہ. اس شیخ الاسلام نے حق ادا کیا ہے شاگرد نے استاذ کا. کیا حق ادا کیا؟ سن لو، وقت ہو رہا ہے، سن لو، کام کی بات ہے. حق ادا کیا کہ ٹھنڈ بہت ہے، 70 سال کا میرا استاذ بوڑھا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ وضو کے لوٹے کا پانی، وضو کے لوٹے کا بھرا ہوا پانی، پوری رات تہجد کے بعد، تراویح کے بعد پوری رات اس بھرے ہوئے وضو کے لوٹے کے پانی کو اپنے پیٹ سے دبا کر رکھتے تھے، کرتے اور چادر
سے ڈھانپ کر رکھتے تھے. اور جب تہجد میں شیخ ان کا استاد ابھی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب تہجد میں اللہ کے سامنے رونے کے لیے جب وضو کے لیے پانی طلب کرتا تھا، یہ شاگرد اپنے پیٹ کی تپش سے، اپنے پیٹ کی گرماہٹ سے گرم ہوا وہ پانی اپنے شیخ اور استاد کی خدمت میں وضو کے لیے پیش کرتا تھا. ایک دن دو دن نہیں، 1916 میں یہ جیل ہوئی ہے، یہ قید ہوئی ہے، مالٹا میں ڈالے گئے ہیں 1916 میں. اور سنو، آزادی کب ہوئی؟ جیل سے نقصان یعنی کہ چھٹکارا کب ملا؟ جیل سے چھٹکارا ملا 3 سال 7 مہینے 28 دن کے بعد. کتنے مہینے؟ 3 سال 7 مہینے 28 دن. 19 مارچ 1920 مالٹا سے چھوٹ کر یہ پورا اہل اللہ کا قافلہ پانی کے راستے سے بمبئی کی بندرگاہ پہ اترا. اس اللہ کے ولی مجاہد آزادی کے استقبال میں پورا ہندوستان کی عظیم شخصیتیں بلا تفریق مذہب، جس میں اس ملک کے پتا شری جی نے کہا جاتا ہے، وہ بھی موجود تھے. اور اس کے اگلے حضرت نے میٹنگ کی، حضرت نے ایک میٹنگ پھر کی، اور حضرت کے آنے سے پہلے ہی ایک مشورہ، ایک میٹنگ میرے دوستوں بزرگوں دہلی کے اندر ہوئی، امرتسر کے اندر ہوئی تھی پہلی میٹنگ 1919 میں. 30 نومبر 1919 میں یہ میٹنگ ہوئی تھی امرتسر میں علماء دیوبند جمیعت العلماء کی. اور یہ جمیعت العلماء کی کمیٹی، جمیعت العلماء کی جماعت 1919 30 نومبر کو اس میٹنگ یعنی کہ بن چکی تھی. اس کے 3-4 مہینے کے بعد اس جمیعت العلماء کے روح رواں اور اس جمیعت العلماء کے سرکردہ ذمہ دار روحانی پیشوا حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ 4 مہینے کے بعد حضرت ہندوستان تشریف لاتے ہیں. جمیعت العلماء کا اجلاس ہوا. خیر وہاں اجلاس کی بات نہیں کرتے ہیں، روک دیتا ہوں. پھر حضرت رحمت اللہ علیہ 21 مارچ کو حضرت رحمت اللہ علیہ دہلی گئے تھے. دہلی، اور دہلی میں حضرت کے بڑے اچھے معالج تھے، حکیم تھے. آپ نے سنا ہوگا نام حکیم اجمل خان، وہ بھی جہاد آزادی کا مجاہد ہے، جو حضرت کے شاگرد تھے، حضرت کے خصوصی طبیب اور معالج تھے. حضرت نے وہاں پر تھوڑے دیر یعنی حضرت رحمت اللہ علیہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تھوڑے دیر وہاں رکے، اور پھر وہاں سے سیدھا دیوبند مدرسے میں آئے. اور دیوبند مدرسے میں پہنچتے ہی حضرت نے اعلان کروایا کہ جاؤ کہہ دو، اعلان کر دو، عصر کی نماز کے بعد سارے اکابر علماء پورے دیوبند کے مدرسے کے استاد و طلبہ سب جمع ہو جائیں. تحصیل مالٹا شیخ الہند نور اللہ مرقدہ جو تقریباً 4.25 سال جیل کی صحبتیں کاٹ کر آئے ہیں، حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ حکم ہے، حضرت ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. اب سارا دیوبند، سارے علماء، سارے اساتذہ، سارے اکابر، سارے ذمہ دار سب حیران ہیں کہ حضرت کیا کہیں گے. دوستو ایک بات چھوٹ گئی، رہ گئی. مالٹا کے زمانے میں حضرت کو جو تکلیف دی جاتی تھی، جو سزا دی جاتی تھی، ایسی نہیں کوٹ ریگن کر دیا تھا. حضرت کے بدن کو لوہے کے سلاخ سے کپا کر کے آپ کے بدن مبارک کو، آپ کے مبارک پیٹھ کے اوپر میرے دوستو چلتی ہوئی راڈ اور چلتے ہوئے تکتے ہوئے لوہے کی راڈ سے آپ کو چٹکے دیے جاتے تھے، آپ کو ڈالا جاتا تھا. اور یہ کہا جاتا تھا شیخ الہند محمود حسن انکار کر دے کہ ہم مقریض کے مخالف نہیں ہیں. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میری عزت، میرے رب کی عزت کی قسم، میرے رب کی جلال کی قسم، میں کسی اور کا نہیں، میں تو بلال کا غلام ہوں، یہ ہو نہیں سکتا. اب تم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اسی ملک مل گیا ہے آپ کو. حضرت کو ان کی چارپائی پر لا کر لٹایا گیا، اور حضرت رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائے
تو حضرت نے اٹھ کر، یہ سارے بیان کا حاصل ہے، سن لو مسلمانوں، پورے بیان کا حاصل اب ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ کو جب چرپائی میں لا کر بٹھایا، سارے اساتذہ طلبہ سب جمع ہو گئے، حضرت کے شیخ مریدین اور پورا معاملہ دارالعلوم دیوبند کا. تو حضرت سب منتظر ہیں کہ حضرت کیا کہیں گے، حضرت ابھی کیا کہنے والے. بات صحیح ہے. حضرت نے کہا صرف 2 بات کہی، بلکہ 3 کہہ لو، چلو 3 کہہ لو. ایک بات حضرت نے سب سے پہلے یہ کہا کہ مالٹا کی جیل کے 3.25 مہینے کے دوران میں اس بات پر بہت غور کرتا رہا کہ مسلمانوں کی پستی اور بربادی اور تباہی اور ذلت کیوں ہے. یہ عنوان تھا یہ جس پر میں غور کرتا تھا، اور کہا کہ اس 3 سال 4 سال کے پریڈ زمانے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دینی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کی دینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے ان کے ذلت اور پسپائی کی بنیاد یہ ہے، نمبر 1. اور حضرت نے اسی وقت یہ کہا. دوسری وجہ یہ بتلائی کہ مسلمان آپسی اختلاف، آپس کا جو اختلاف ہے یہ ختم کرنے. میں 2 باتیں کہتا ہوں. ایک تو یہ ہے دینی تعلیم کو عام کرو، دوسرے یہ ہے آپس کے اختلاف ختم کرو. اور حسین اب محمود الحسن یہ کہتا ہے، محمود حسن ابن ذوالفقار دیوبندی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ اب جتنے زندگی کے دن باقی ہیں میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ ہر مسلمانوں کے محلوں میں مکتب بنے، مکتب قائم ہو، ان کی نسلیں دین سیکھیں، ان کی نسلیں کلمہ سیکھیں، ان کی نسلیں دین وضو سیکھیں، ان کی نسلیں قرآن سیکھیں، ان کی نسلوں کو دین سکھایا جائے، اللہ کی پہچان کرائی جائے، محمد رسول اللہ پیغمبر اسلام کا تعارف ان کے سامنے پیش کیا جائے. میں نے زندگی بھر کے لیے کون ہے شیخ الاسلام، میں نے گنوائے نام آپ کے سامنے، ایسے ایک شاگرد ایسا جس کا اٹھائے ہوئی، جس کی برپا کی ہوئی تحریک پوری دنیا میں چلتی ہے. کون ہے مولانا الیاس؟ کون ہے الیاس کا دہلوی تبلیغی جماعت کا امیر؟ یہ شیخ الہند کا شاگرد ہے جس کی دیوانگی نے پوری دنیا کو دیوانہ کر دیا. کون ہے صرف علی تھانوی جس نے 1400 مضمون کی کتابیں لکھی ہیں؟ کون ہے مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ جو ہندوستان کا بڑا مفتی تھا، جس نے تاریخ اسلام لکھی ہے، جس نے نہ جانے کتنی کتابیں لکھی ہے، جس کے علم کا فیض پوری دنیا میں آج بھی جاری ہے. ان سارے علمی چشم و چراغ کا جو شیخ ہے، جو استاد اور مربی اور پیر ہے، وہ ہے شیخ الہند. حضرت نے کہا کہ اب ہر محلے مکتب بناؤ، قرآن کا ترجمہ مسلمانوں کو سناؤ. ہم نے 19 ستمبر سے 18 ستمبر سے اپنے یہاں مسجد میں 2020 سے 21 میں 18 ستمبر سے تفسیر کے قرآن فجر میں شروع کیا. ہاں شروع میں 2-4 لوگ بیٹھ جاتے تھے، 4-8 لوگ، اب 3 لوگ بیٹھتے ہیں، خالی 3 آدمی، صرف 3 آدمی. جس قوم کو، جن مسلمانوں کو اللہ کے کلام کی تفسیر ترجمہ مانا، میرا رب میرے قرآن میں مجھ سے اللہ نے کیا کہا ہے، اگر مسلمانوں کو یہ سننے کا موقع نہیں ہے تو کیا اس کی ذلت کے لیے ابھی اس سے بھی آگے اور کچھ باقی ہے؟ جو رب کا بات، رب کا کلام سننا نہ چاہتا ہو، رب کی بات نہ سننا چاہتا ہو، میرے دوستو بتاؤ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں ایسے ہی ہے، بس چلو کیا کہیں گے، روز وہی تو روز کی بات ہے، وہی روز کی بات ہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے. میرے دوستو اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے، کوئی نیا مذہب اب نہیں آئے گا. اسلام 1400 سال پہلے آیا تھا نا، قیامت تک اسی کو سنایا جائے گا اور اسی کو تم کو سننا پڑے گا. وہی
کوئی نئی سورہ فاتحہ نہیں آنے والی ہے. ہاں اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایک کڑی اور سن لو. اسی مولانا شیخ الہند کے شاگردوں میں ایک شاگرد حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، علم کے تابندر پہاڑ، حضرت شیخ الہند کے ایما پر، حضرت شیخ الہند کے اشاعوں پر مسلمانوں کی بیت آسانی کے ساتھ ہر مسلمان تک دین کی بنیادی باتیں پہنچے، بنیادی تعلیم پہنچے، ایک نصاب مرتب کروایا. اور اس کتاب نصاب مرتب کا نام آپ نے دیکھا ہوگا، شاید ادھر نہ دیکھا ہو، کچھ ہمارے مدرسے کے بچے جو ہیں وہ پڑھے بھی ہوں گے، دینی تعلیم کا رسالہ 12 حصہ، جس کو جمعیت العلماء نے چھاپا تھا. ابھی اس وقت اب سن لو آخری بات، پچھلے سال بھی ان سال بھی، ابھی 23 فروری سے 10 مارچ تک دینی تعلیمی بیداری مہم پورے ملک میں چلائی جا رہی ہے. دینی تعلیمی بیداری مہم کیا مطلب؟ مسلمانوں کا ہر بچہ اللہ رسول کو پہچانے، اس کے لیے سیکھنے کے لیے مکتب میں پڑھے. کیوں اچھی بات نہیں ہے؟ نہیں اچھی بات تھوڑی ہے کوئی کہ مسلمانوں کے بچے اللہ رسول کو پہچانے اور اللہ رسول کے پہچاننے کی تعلیم پڑھیں. ارے بولو، اچھی بات تو کوئی بڑھیا بات تھوڑی ہے نا؟ کیوں نہیں بولتے؟ اچھی بات نہیں ہے نا؟ نہیں. اس عنوان پر پورے ملک کے اندر 23 فروری سے 9 مارچ تک پروگرام، اور الحمدللہ جمعیت العلماء کا ایک ادنا ناکارہ خادم ہونے کی وجہ سے میرے ذمے بھی ذمہ داری دے دی. ڈسٹرکٹ پالگھر و تھانہ، الحمدللہ پورے ضلع کی ترتیب بنائی گئی 10 روزہ اس پروگرام کی. اور آج ضلع کے تقاضوں کی وجہ سے اپنے سفر تھے، اور کل سے پھر سفر ہوگا. تو آج کی 4 مارچ کی جو تاریخ ہے، یہ اپنے جمعیت العلماء برکات کے زیر اہتمام دینی تعلیم بیداری مہم کے عنوان پر صوبہ مہاراشٹر، ضلع تھانہ، مرکزی جمعیت العلماء ہند کی طرف سے طے ہوا ہے. اس لیے یہ تمہیدی گفتگو تھی ہماری جو آپ کے سامنے ہم نے عرض کی ہے. انشاءاللہ آج مغرب سے لے کر کے عشاء کے درمیان یہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ دینی تعلیمی بیداری مہم کیا ہے، اس عنوان پر ہم سب کو کیا کرنا ہے. ابھی تو کیا کرنا بتائیں گے، انشاءاللہ اس مجلس سے بتائیں گے. تو سب لوگ رہو گے بھائی؟ جو نہیں رہے گا وہ بتاؤ کون نہیں رہے گا. کوئی ایسا بھی ہاتھ اٹھا کو تو نہیں چلو بہت بیان بہت سن لیا تمہاری باتیں، کیا ضرورت ہے. اگر ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں دین پر رہوں، میں کلمے پہ پڑھوں، میری اولاد دین پر باقی رہے، میں نے شروع بات کی تھی آج ایمان بچانا سب سے اہم ہے. تو دوستو بزرگوں، اس سمت میں ہم کو فکر کرنا پڑے گی. اللہ ہم سب کو اس کا احساس عطا فرماوے، اور اس ذمہ داری کے تحت اللہ ہم سب کو اپنے کام میں، اپنے فکروں میں، اپنی نسلوں کے لیے اس کی فکر عطا فرماوے. ہماری باڈی پڑی رہتی ہے مرنے والے مسلمانوں کی، مما کی، ابا کی، بھیا کی، رشتہ داروں کی، اور انتظار ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، جنازہ پڑھانے کے لیے. کون ہے؟ ارے امام صاحب کو بولا تھا یار جنازہ پڑھا دینا. کیوں؟ تیرے باپ کا ٹھیکہ لیا امام صاحب نے؟ باپ تیرا مرا نماز جنازہ امام کیوں پڑھائے گا؟ شریعت نے کہا ہے جنازے کی نماز تیری اولاد پڑھائے گی. تیری باپ مرے بیٹا پڑھائے، بیٹا مرے باپ پڑھائے. لیکن افسوس تو یہ ہم نے سب پڑھایا، جنازہ ہی نہیں سکھایا. یہ دینی تعلیم کی بنیادی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اولادیں کم سے کم اتنا تو پڑھا دو کہ قرآن پڑھیں. کیوں بھاڑے کے فاتحہ پڑھنے والے بلاتے ہو؟ کیوں سال میں بھاڑے کے قرآن خوانی کرنے والے کو بلاتے ہو؟ اگر تم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کی، اس لعنت سے بچ جاؤ گے. تمہاری اولاد روز قرآن پڑھ کے تمہیں احسان ثواب کرے گی. یہ کرو گے سب اس کی فکر؟ اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرو گے؟ ہمارے اسٹار میں یعنی اس عنوان میں تعلیم بالغان بھی ہے، تعلیم بالغات بھی ہے.
مردوں کی بڑوں کی عمر والوں کی بھی تعلیم ہے, بچوں کے مستورات کی بھی تعلیم ہمارے اس عنوان میں شامل ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے ذمہ داریوں کا احساس عطا فرماوے اور امت کی اس بے دینی اور اعتدالی ماحول سے پوری امت کی حفاظت کا جو یہ خدائی سامان ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو نظام ہے, اس نظام میں ہمیں بھی اللہ جڑنے کی, شرکت کرنے کی, تعاون کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.